لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. قرآن مجید کے سورہ اسراء کی آیت نمبر 26، اس میں پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اپنے نزدیکی لوگوں کا حق ان کا تم عطا کرو، ان کا حق تم دو. والمسکین وابن السبیل، اور اسی طریقے سے مسکینوں کا اور ابن سبیل جو راستے میں فقیر ہو جاتے ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، لیکن یاد رکھو اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. اس کے علاوہ قرآن مجید کے سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں پروردگار اعلان فرماتا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمرا، جب پھلدار ہو جائیں تو ان میں سے تم کھاؤ، اور کھانے کے بعد وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور تھوڑا سا اس میں سے جب پھل کو پھلدار ہو گیا ہے تو دوسروں کو بھی حق اس میں سے تم عطا کرو. یہ قرآن کی آیتیں ہم کو اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہمارے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں، ہمیں دوسروں کا حق دینا چاہیے. حق رشتہ داروں کا بھی ہوتا ہے، حق مومنوں کا بھی ہوتا ہے، حق ملک کا بھی ہوتا ہے. ہر آدمی کے اپنے اپنے حقوق ہیں، ان تمام حقوق کو ہم کو ادا کرنا چاہیے. مومنوں کے حق کے لیے امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں للمؤمن علی المؤمن سبعۃ حقوق واجبۃ لہ من اللہ عز وجل واللہ سائلہ عما صنع فیہا. امام فرماتے ہیں مومن کے لیے 7 حق رکھے گئے ہیں. اور کیسے حق ہیں؟ وہ حق واجب ہیں، واجب اخلاقی، کہ پروردگار ان حقوق کے لیے سوال کرے گا کہ کیا تم نے مومنوں کے، متقیوں کے ان حقوق کو ادا کیا یا ادا نہیں کیا. سب سے پہلا حق جو مومن کے لیے بیان فرمایا گیا کہ مومن کا سب سے پہلا حق کیا ہے، تو امام فرماتے ہیں الاجلال لہ فی عینہ، اس کو تم ہمیشہ اچھی حالت میں دیکھنا، اس کو کے لیے تم ہمیشہ اچھی فکر کرنا، اس کے لیے تم اچھا سوچنا، نیک سوچنا. والود فی صدرہ، دوسرا حق مومن کا یہ ہے کہ اس کے لیے خالص ترین محبت کا رکھنا، خلوص کے ساتھ جو محبت ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو کہ صرف ہم دکھانے کے لیے دوستی کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ خالص دوستی ہو چونکہ وہ مومن ہے. اس کے مومن ہونے کی بنیاد پر اس سے دوستی رکھنا. والمواساة لہ فی مالہ،
مال اور دولت میں اس کی مدد کرنا۔ ہم ایک اچھا بزنس جانتے ہیں، ہم دوسرے مومن کو بھی وہ بزنس سکھا دیں، وہ طریقہ بتا دیں، وہ اسلوب اور راستے بتا دیں کہ جس سے وہ بھی وہ دولت کما سکے جو دولت کمانا چاہتا ہے، جو پیسہ کمانا چاہتا ہے وہ بھی پیسہ کما سکے۔ وَأَن يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہوں وہی اس کے لیے بھی پسند کریں۔ دنیا میں بہت کمال کی بات ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ جہاں ایسی حالت پیدا ہو جائے گی وہیں سماج سے برائیاں ختم ہو جائے گی۔ وَأَن يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، جو اپنے لیے پسند کرے انسان وہی دوسروں کے لیے پسند کرنے لگے۔ وَأَن يُحَرِّمَ غِيبَتَهُ، اور اس کی غیبت کو حرام جانے۔ اگر انسان مومنوں کی غیبت نہ کرے، مومن کے اس حق کو ادا کرے، تو سماج میں غیبت کی وجہ سے جو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں پھر وہ برائیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اور پھر فرماتے ہیں امام وَأَن يَعُودَهُ فِي مَرَضِهِ، مومن کا حق یہ ہے کہ اس کی عیادت کو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ دیکھو اگر کوئی بندہ مومن بیمار ہو گیا ہے تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم بندہ مومن کی عیادت کو جائیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَن يُشَيِّعَ جَنَازَتَهُ وَلَا يَقُولُ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خَيْرًا، اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہوں، اور تشییع جنازہ میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس کو اچھائی سے یاد کریں، مرنے کے بعد اس کی برائیوں کو بھلا دیں، فراموش کر جائیں وہ دنیا میں کیسا تھا، اس نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری۔ اگر مومن دوسرے مومنوں کے لیے حقوق ادا کرنے لگیں تو وہ برائیاں کہ جس برائیوں کی وجہ سے آپس میں رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، آپس میں رابطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ رابطہ پھر ختم نہیں ہوگا، دوستی قائم رہے گی، ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر کے خوش ہوگا، ایک مومن دوسرے مومن کو ترقی پاتے ہوئے خوش ہو جائے گا، حسد کا مادہ دور ہو جائے گا، برائیاں دور ہو جائیں گی۔ حقوق ہمیں ادا کرنا چاہیے، اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو ہماری زندگی ایک اچھی زندگی بن جائے گی۔ حقوق کے ادا کرنے کی بنیاد پر انسان قیامت میں جو اس کا حساب ہونے والا ہے اس کا حساب آسانی سے ہوگا۔ وہ اس مطالبے سے کہ جب پروردگار مطالبہ کرے گا تم نے کس کے حقوق ادا کیے ہیں، اس مطالبے سے اس کو آزادی مل جائے گی، اس لیے کہ دنیا میں اس نے وہ جو حقوق اس کے اوپر تھے، وہ جو ذمہ داریاں اس کے اوپر تھیں، وہ ذمہ داریاں اس نے ادا کی ہیں، وہ ذمہ داریاں اس نے پوری کی ہیں۔ جو انسان دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے اس پر پروردگار کی عنایت خاص ہوتی ہے، اور جس پر پروردگار کی عنایت ہو جائے تو وہ سکون ہی سے رہتا ہے، وہ اطمینان سے رہتا ہے۔ جو دوسروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے پروردگار کا غیظ و غضب اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ حقوق ادا کرنے والا انسان اخلاق کے اعتبار سے اخلاق مند مانا جاتا ہے، بہترین انسان جانا جاتا ہے۔ حقوق جب ہم ایک دوسرے کے ادا کرتے ہیں اس کی وجہ سے سماج میں ایک دوسرے کو ترقی ملتی ہے، معاشرے میں انسان جب کسی کا حق مل جاتا ہے تو وہ جو برائیاں حق نہ ملنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
تعلق ختم ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ تمام برائیاں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان دوسروں کے جب حقوق ادا کر دیتا ہے تو ان حقوق نہ ادا کرنے کی صورت میں کبھی کبھی انسان میں حسد پایا جاتا ہے، عداوت پائی جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ حقوق ادا کر دینے کی وجہ سے انسان میں حسد ختم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کا جو ماحول پیدا ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑے کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک خاندان میں، ایک گھر میں سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ حقوق کا در حقیقت ادا کرنا یہ پروردگار کی طرف سے ان چیزوں قانون الہی کا زندہ کرنا ہے۔ جو انسان حقوق کو ادا کرتے ہیں وہ در حقیقت الہی قانون کو زندہ کرتے ہیں۔ جو انسان حقوق کو ادا کرتا ہے دوسرے لوگ بھی اس کے حق کی رعایت کرتے ہیں، اس کے حق کو نہیں لوٹتے ہیں، اس کے حق کو نہیں مارتے ہیں۔ لیکن جو دوسروں کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے اس کے حق کو بھی لوگ مار جاتے ہیں، اس کے حق کو بھی لوگ غصب کر لیتے ہیں۔ یہ حقوق کا ادا کرنا در حقیقت اپنے دینی بھائی پر ایک ہمدردی ہے، لہٰذا ہمیں یہ ہمدردی ادا کرنی چاہیے۔ یہ ہمدردی ادا کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کا ہم حق ادا کریں تو ہم زندگی میں اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ حقوق بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق اللہ کا حق ہے۔ پروردگار کا حق کیا ہے؟ پروردگار نے ہم سے کیا مانگا ہے؟ تو پروردگار نے خود ہم کو بتا دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پروردگار حق کی صورت میں بندگی چاہتا ہے، عبادت چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری عبادت کرے۔ تو ہم عبادت پروردگار کر کے، ہم بندگی پروردگار کر کے اس کے حق کو ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا حق لوگوں کا حق ہے۔ لوگوں میں بھی رشتہ داروں کا حق الگ ہے، بیٹے کا حق الگ ہے، بیوی کا حق الگ ہے، شوہر کا حق الگ ہے، ماں کا حق الگ ہے، باپ کا حق الگ ہے۔ لہٰذا سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ جو حق شوہر کا ہے اسے شوہر کا حق ادا کرنا چاہیے، جو بیٹے کا حق ہے اسے بیٹے کا حق مل جانا چاہیے۔ لہٰذا جب سب کو جو ان کا حق ہے، جب ان کا حق ان کو مل جائے گا تو ایک دوسرے کا لوگ احترام کریں گے۔ باپ بیٹے کا احترام کرے گا، بیٹا باپ کا احترام کرے گا، بھائی بھائی کا احترام کرے گا، بہن بھائی کا احترام کرے گی۔ لیکن جب حق نہیں ملتا ہے تو آپس میں جو احترام پایا جاتا ہے وہ احترام ختم ہو جاتا ہے۔ بھائیوں میں جو ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے وہ احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اماموں کا بھی حق ہوتا ہے، وہ ہم کو اماموں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ان اماموں میں بہترین حق اماموں کا کیا ہے؟ بہترین حق اماموں کا یہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیغمبر نے قرآن مجید میں آیت کہ پیغمبر نے کہہ دو کہ میں اجر رسالت کے بدلے میں، تبلیغ دین کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں تو محبت اہل بیت چاہتا ہوں۔ لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آل محمد سے محبت کریں۔ اگر ہم نے آل محمد سے محبت کی تو ہم نے ان کا حق ادا کیا۔ محبت کیسی ہونی چاہیے یہ خود الگ موضوع ہے کہ امام کیسی محبت ہم سے چاہتے ہیں، وہ کیسی محبت ہم کریں گے کہ ہمارا محبت کرنے کا جو فریضہ ہے، جو حق ہے، وہ حق ادا ہو جائے گا۔ اسی میں اماموں میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کے لیے درود و سلامتی کے لیے ہمیشہ ان کے لیے درود پڑھتے رہیں، ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے مومنین کا حق ہے کہ مومنین کو ان کا حق
جو امام کی حدیث سے ہم کو پتہ چلا اس کو ادا کرنا چاہیے۔ علماء کا بھی حق ہے، علماء کے بھی حقوق کو ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ علماء کے حقوق میں ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں ان سے سوال کرنا چاہیے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ استادوں کا بھی حق ہے، استادوں کا حق یہ ہے کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم استادوں کا احترام کریں۔ پڑوسیوں کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں، ان حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں کوئی پھل لاتے ہیں، پھل لانے کے بعد کھاتے ہیں، کھانے کے بعد جو اس کا چھلکا بچ جاتا ہے، جو اس کا چھلکا رہ جاتا ہے، جو اس کو اپنے گھر کے باہر نہ ڈالیں۔ کہیں ایسا نہ ہو پڑوسی اس پھل کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد یہ اس کے بچے اپنے گھر میں آنے کے بعد کہیں کہ اے بابا، جس طریقے سے ان کے گھر میں یہ پھل آیا ہے، اس کا یہ چھلکا پڑا ہوا ہے، ہمارے لیے بھی وہی پھل لے کر کے آئیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پڑوسی اپنے مال و دولت نہ ہونے کے بنیاد پر اپنے بچوں کو وہ پھل نہ کھلا سکے۔ لہٰذا ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے وہ اذیت میں نہ پڑ جائیں، پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ طبیعت کا بھی حق ہے۔ طبیعت کیا ہے؟ ہوا کا حق ہے۔ ہوا ہر انسان کو، جتنا ہم کو ہوا سے فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے، اتنا ہی دوسرے لوگوں کو بھی ہوا سے حق حاصل کرنے کا حق ہے۔ لیکن ہمارے سماج و سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے کہ ہوا کو اپنی اس غلط عادت کے ذریعے سے کہ ہم اس ایک سگریٹ کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ ہوا کو، نفیس ہوا کو غبار آلود کر دیتے ہیں، بدبودار بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا جو حق صاف اور تمیز اور صاف و ستھری ہوا جو انسان کو ملنا چاہیے، دوسرے کی وجہ سے اس کو نہیں مل پاتی ہے۔ لہٰذا ہم کو ایسی اجتماعی جگہوں پر کہ جہاں پر کئی بہت سے لوگ اکٹھا ہوں، ایسی جگہوں پر ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کا حق ضائع ہو جائے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان حقوق میں کعبے کا بھی حق ہے۔ کعبے کا حق یہ ہے کہ اس کا طواف کرنا چاہیے، وہاں پر عبادت پروردگار کرنا چاہیے۔ انسان کو وہاں دنیاوی باتوں کو نہیں کرنا چاہیے، انسان کو وہاں فضول باتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کا بھی حق ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ انسان کو تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ نعمت الہی کے بھی حقوق ہیں۔ نعمت الہی کے حقوق یہ ہیں کہ پروردگار نے جس طریقے سے ہم کو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو ہم کو ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے اس نعمت کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ نماز کا بھی حق ہے۔ نماز کا حق یہ ہے کہ اس کو ویسے پڑھنا چاہیے جیسے پروردگار چاہتا ہے۔ نماز کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھنا چاہیے۔ یہ نماز جب وقت اذان ہو جاتا ہے، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت سے یہ وقت اذان کے بعد یہ نماز فریاد کرتی ہے، میرا حق ہو گیا ہے، میرا وقت آ گیا ہے۔ میرے حق کو ادا کرنے کے لیے مومنین کو تیار ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ تمام ایسے حقوق ہیں کہ اگر انسان ان حقوق کو ادا کر لے گا تو اس کو حقوق کے ادا کرنے کی بنیاد پر اپنی زندگی کو سکون سے ادا کر سکتا ہے۔ سماج اچھا سماج بن جائے گا، معاشرہ اچھا معاشرہ بن جائے گا۔ بس فرق ضروری ہمارے لیے ہے کہ ہم
سارے ان حقوق کو ادا کریں جو پروردگار نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اگر انسان کو حقوق کے سلسلے میں زیادہ مطالعہ کرنا ہے تو امام سجاد علیہ السلام کی ایک کتاب ہے جو رسالہ حقوق کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اس کتاب کو انسان پڑھ لے، اس میں سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔